ایپیسوڈ 297۔ اس سے پہلے مجھے کبھی اپنی وفات کا اتنا یقین نہیں ہوا تھا جتنا کہ مرشد کی کوٹھی کے ہاتھے میں زمین پر پڑے ہوئے آیا تھا۔ میرے ساتھی آ گئے تھے اور میں انہیں دیکھتے ہوئے اپنے طور پر دنیا سے گزر گیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے چاروں طرف دھند ہے یا روئی کی طرح دھند کے ہوئے بادل ہیں اور میں ان کے درمیان تیر رہا ہوں۔ میں اس جگہ اکیلا تھا، مگر نہیں، میرے آس پاس کوئی تھا۔ مجھے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر ایک چہرہ میرے سامنے نمودار ہوا، وہ عین میرے اوپر تھا۔ واضح نہیں تھا مگر جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ ہم کو نہیں پہچانتا۔ فتح خان، تم بھی مر گئے ہو؟ ہم نہیں مرا، جب تک ہم وہ ہیرے حاصل نہیں کر لے گا ہم نہیں مرے گا۔ اس کا چہرہ واضح ہو گیا تھا۔ شہباز خان، تم جانتا وہ ہیرا کدھر ہے؟ فتح خان، تمہاری ڈٹائی پر حیرت ہے۔ تم جانتے ہو میں تمہارے خون کا پیاسا ہوں، اگر تم میرے سامنے آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ابھی تم ہم کو قتل نہیں کر سکتا، تم انگلی بھی نہیں لا سکتا۔ ابھی میں تم کو قتل کرے گا تو تم کچھ نہیں کر سکے گا، پر شہباز خان ہم تم کو قتل نہیں کرے گا۔ بس یاد رکھنا کہ ہم کو وہ ہیرے چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ بولتے ہوئے فتح خان کا چہرہ دھندلانے لگا، پھر وہ اور اس کی آواز دونوں دھند میں غائب ہو گئے۔ کچھ دیر بعد یہ دھند بھی غائب ہو گئی۔ مجھے اچانک ہوش آیا تو میں نے خود کو اسی دنیا میں اور اسی جانی پہچانی جگہ پر پایا جہاں ایک بار پہلے بھی مجھے اسی طرح ہوش آ چکا تھا۔ میں اسی صوفے پر ڈیوڈ شاہ کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کا سفید فام گرگا اس کے عقب میں پوزیشن سنبھال رہا تھا۔ شاید اس نے مجھے وہ عجیب خوشبو والی دوا سنگھائی تھی۔ میں نہایت صاف ستھری حالت میں اور سفید صاف لباس میں تھا۔ جسم ہلکا پھلکا تھا اور درد کا نام و نشان نہ تھا۔ حالانکہ مجھے درگاہ مرشدیہ میں بے شمار زخم آئے تھے اور سانپ نے الگ کاٹا تھا، سب سے بڑھ کر میری کلائی پر بندھے کڑے سے سائنائڈ میرے جسم میں انجیکٹ ہوا تھا۔ کڑا اب بھی میری کلائی میں تھا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ شاید میں پھر خواب دیکھ رہا ہوں، مگر اب سب واضح تھا۔ میں اس وقت ہلکا پھلکا تھا اور اپنے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ دنیا کا مہلک ترین زہر ایک خاص میکانزم کے تحت میرے جسم میں انجیکٹ ہو گیا تھا اور مجھے 100% ہلاک ہو جانا چاہیے تھا۔ تب میں زندہ کیسے تھا؟ میں نے ڈیوڈ شاہ کی طرف دیکھا۔ ہمارے ایک شاعر نے کہا ہے، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسا ہو گئی۔ میں نے غالب کو پڑھا ہے۔ اس نے اردو میں کہا، میں اسے دنیا کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کرتا ہوں۔ شکر ہے تم نے سمجھنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ غالب کو تو یہاں کے لوگ نہیں سمجھتے۔ اگر تم مشکلوں کی جگہ حیرت کر لو تو میری کیفیت بآسانی سمجھ سکو گے۔ تمہاری حیرت وجہ ہے اور میرے پاس اس کی وضاحت ہے۔ کیسی وضاحت؟ ایک وضاحت تو یہ ہے کہ کڑے میں سائنائڈ نہیں بلکہ بے ہوشی کی دوا تھی، اس لیے تم مرے نہیں، صرف بے ہوش ہوئے۔ اور دوسری وضاحت، سائنائڈ کڑے میں نہیں بلکہ فاضلی کی انگلی میں موجود انگوٹھی میں تھا، 400 ملی گرام خالص سائنائڈ۔ میں دم بخود رہ گیا۔ تو پھر کیا ہوا اس کا؟ جیسے ہی 50 گز کی حد پوری ہوئی، اس کی انگوٹھی میں موجود میکانزم حرکت میں آ گیا اور زہر اس کی انگلی میں انجیکٹ ہو گیا۔ وہ مر گیا؟ میں نے احمقوں کی طرح پوچھا۔ غالباً میرا منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ہاں، مشکل سے 10 سیکنڈ میں۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے منتشر ہو جانے والے اعصاب کو پرسکون کرنے لگا۔ اب کچھ معاملہ میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ ڈیوڈ نے میرے حوالے سے غلط بیانی کی تھی اور بظاہر مجھے غلام بنا کر فاضلی کے حوالے کر دیا تھا تاکہ میں مرشد کے خلاف جنگ میں شامل ہوں۔ دوسری طرف اس نے باسو کو میرا نگران اور محافظ مقرر کر دیا۔ باسو کا کام مجھے تجاوز ہونے سے روکنا اور فاضلی کی جانب سے میرا تحفظ کرنا تھا۔ اس نے اپنا یہ فرض بخوبی انجام دیا۔ حیرت کے دورے پر قابو پا کر میں نے چند سیکنڈ بعد کہا، ڈیوڈ شاہ، اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے اس خطے میں کن سیاستوں سے کام لیا اور پوری 1 صدی تک یہاں کیسے حکومت کی۔ وہ مسکرایا تو اس کے انداز میں تفاخر تھا۔ میں ان باہمت لوگوں کی برابری نہیں کر سکتا کہ انہوں نے بہت ناموافق حالات میں کام کیا تھا۔ حالات ناموافق ہوتے نہیں، کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، فاضلی کے مرنے کا سن کر مجھے ناقابل بیان خوشی ہو رہی تھی اور اس سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ رومانہ کے حوالے سے اپنے مکروہ منصوبے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اسے مہلت ہی کہاں ملی ہوگی، کیونکہ باسو مجھے مشکل سے 1 منٹ میں باہر لے آیا تھا اور آخر وقت میں نے مزاحمت ترک کر کے اس کا کام آسان کر دیا تھا۔ مرشد زندہ ہے؟ ظاہر ہے، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ رومانہ اور اس کا شوہر راشد سب ٹھیک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے حالات تمہیں اخبارات سے پتہ چل جائیں گے۔ ابھی اپنی بات کرو۔ میں نے کسی قدر سطلج میں پوچھا، میرے ساتھیوں کے ہوتے ہوئے باسو مجھے یہاں کیسے لایا؟ بہت ایزیلی۔ اس نے تمہارے ساتھیوں کے سامنے 2 آپشن رکھے، ایک تمہاری لاش لے جائیں اور دوسرا تمہیں زندہ سلامت باسو کے ساتھ جانے دیں۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ڈیوڈ شاہ، میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ تم نے فاضلی کی مدد کیوں کی اور پھر مجھے اس کے حوالے کیوں کیا اور پھر میرے بجائے اسے زہر دے دیا۔ فاضلی نے ڈیوڈ شاہ نے میرے سوالات سنے اور انہیں نظر انداز کر کے بولا،
مرشد بچ گیا ہے مگر اس وقت سرکاری تحویل میں ہے اور اس سے درگاہ میں ہونے والی قتل و غارت گری کے بارے میں تفتیش ہو رہی ہے. کیا فائدہ؟ وہ اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھا کر بچ جائے گا. اب مشکل ہے. درگاہ میں مارے جانے والے 2 درجن سے زیادہ افراد ایسی تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے جن پر بین الاقوامی پابندیاں ہیں. ان سے تعلق رکھنے والا ہر شخص ان پابندیوں کا نشانہ بن سکتا ہے. مرشد کی جاں بخشی اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. تم نے اسے سزا دی ہے؟ ایسا ہی سمجھ لو. وہ ایسا سانپ بن گیا ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو. میں نے کسی قدر بے چینی سے کہا. لیکن وہ زندہ ہے اور جب تک وہ زندہ ہے میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا. میرا خیال ہے کہ یہ جھٹکا اس کے لیے کافی ہے. مجھے تمہارے خیال کی نہیں ٹھوس یقین دہانی کی ضرورت ہے کہ مرشد میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے بے ضرر بن گیا ہے. میں بظاہر ڈیوڈ شاہ سے سوالات کرا تھا مگر اس کا کھیل میرے ذہن میں واضح ہوتا جا رہا تھا. اس نے مرشد کو سزا دینے کے لیے فاضلی کو یوز کیا تھا مگر ساتھ ہی اس سے چھٹکارے کا بندوبست بھی کر لیا. مرشد کی اصل طاقت درگاہ تھی. ڈیوڈ نے اس جگہ کو تباہ کر دیا. یہ مرشد کے لیے بہت بڑا نقصان تھا. اسے ڈیوڈ کی ضمانت ٹھکرانے کی سزا ملی مگر ڈیوڈ نے اسے مارا نہیں ورنہ باسو کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا. دوسری طرف اس نے مجھے رام کرنے کے لیے میرے ایک دشمن کو ٹھکانے لگا دیا اور دوسرے کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ فی الحال وہ مجھ سے دشمنی کر سکے. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں آزاد تھا. میں نے اس سے جو سوالات کیے تھے اس نے ان کا جواب نہیں دیا اور اب ان کے جواب خود واضح ہو رہے تھے. میں مطمئن نہیں تھا. میں مرشد کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنی سرش نہیں چھوڑ سکتا تھا اور جیسی وہ دوبارہ طاقتور ہوتا پھر میرے خلاف میدان میں اتر آتا. مقامی سطح پر اس کے خلاف کوئی انکوائری بیکار تھی اور نہ ہی اس سلسلے میں بین الاقوامی دباؤ کام کر سکتا تھا. کتنی ہی تنظیمیں بین الاقوامی پابندیوں کے شکار ہیں مگر وہ آزادی سے کام کر رہی ہیں. ایک مرشد کو کیا فرق پڑتا؟ ڈیوڈ اس تماشے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اور جب اس کا کام نکل جاتا تو اس کی بلا سے مرشد میرے ساتھ کیا کرتا ہے وہ پلٹ کر پوچھتا بھی نہیں. اور جہاں تک میری ذات کا تعلق تھا تو ڈیوڈ مجھ سے بھی کم خاڑ نہیں رکھتا تھا. صرف وادی تک جانے کی مجبوری اور وہ بھی اس کے خیال میں تھی جس کی وجہ سے وہ میرے آگے مجبور تھا. اچانک ڈیوڈ بولا, اگر تم مرشد کی موت چاہتے ہو تو یہ بھی ممکن ہے. میں مرشد یا کسی کی بھی موت نہیں چاہتا. میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا کوئی مسئلہ حل کر دو. یہ تو تم ہو جو میرے پیچھے پڑے ہو, اس لیے جو فیصلہ کرنا ہے تمہیں خود کرنا ہے. تم چالاکی سے میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش مت کرو. میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں ٹھوس ضمانت چاہتا ہوں اور اب یہ تم پر ہے کہ تم مجھے کس طرح سیٹسفائی کرتے ہو. ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ نظر آئی. پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا, اس طرح تو تم کبھی رضامند نہیں ہوگے. دوسرا طریقہ بھی ہے. میں تمہارے قبضے میں ہوں. مجھے اسی طرح وادی کی طرف لے جاؤ اور اس بوڑھے کے سامنے پیش کر دو جس نے میری جان عذاب میں کرنے والی شرط لگائی ہے. شاید تمہیں وادی میں اترنے کی اجازت مل جائے. یہ آپشن تو میرے پاس ہمیشہ سے ہے لیکن میں تمہیں اس طرح لے جانا نہیں چاہتا. دوسرا طریقہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے. مجھے مطمئن کرو اور میرے 2 ساتھی بھی ساتھ جائیں گے. میں صرف وادی تک جاؤں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا. مجھے نیچے اترنے کا قطعی شوق نہیں ہے اور نہ ہی میں اتروں گا. اس پر غور کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے مرشد. میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو ڈیوڈ سوچ میں پڑ گیا. ڈیوڈ کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ مجھے یہاں آئے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. وہاں کوئی گھڑی نہیں لگی تھی جس پر میں ٹائم دیکھ سکتا, اس لیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ابھی وقت کیا ہو رہا ہے. ڈیوڈ شاہ نے گہری سانس لی. شہباز, میں کبھی کسی شخص کے سامنے اتنا بے بس نہیں ہوا کیونکہ مجھے تم سے غرض نہیں ہے, تمہیں مجھ سے غرض ہے. ٹھیک ہے, میں سوچوں گا کہ تمہیں کیسے مطمئن کروں. جب تک تم آرام کرو. میں آرام کروں گا لیکن میرے ساتھی سکون سے نہیں ہوں گے اور وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے. تم یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہارے ٹھکانے تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے کوئی ہنگامہ ہوا. اس سے پہلے میرے بارے میں فیصلہ کر لو. میں نے اسے خبردار کیا اور کھڑا ہو گیا. میں نے ڈیوڈ کو حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا مگر اس نے کوئی خفیہ اشارہ ارسال کیا. فوراً ہی باسو وہاں گیا. اس کے جسم پر جہاں جہاں زخم آئے تھے وہاں پٹیاں چپکی ہوئی تھی. ڈیوڈ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. میں باسو کے ساتھ ہو لیا. میں نے اس سے راستے میں پوچھا, تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے صرف سر ہلایا اور میرے لیے مخصوص کمرے کا دروازہ کھولا. میں نے اندر جانے سے پہلے کہا, باسو, اگرچہ تم میرے دشمن کے ساتھ ہو لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے کئی مواقع پر میری مدد کی اور میری جان بچائی. وہ مجھے گھورتا رہا. اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایسا لگ رہا تھا کہ اس قسم کے الفاظ اور جذبات اس کے لیے اجنبی تھے. میں اندر داخل ہوا تو اس نے عقب سے دروازہ بند کر دیا. کمرہ بہت سادہ سا تھا. چھت, فرش اور دیواریں بہت سفید تھی اور ایک طرف سفیدی رنگ کا پتلا سا گدے والا سنگل بیڈ تھا. اس پر سفید تکیہ تھا. ایک طرف براؤن رنگ کی پلاسٹک کی میز اور پلاسٹک کی کرسی تھی. میز پر کھانے پینے کا خاصا سامان نظر آ رہا تھا. اس میں تازہ پھل, جوس اور انرجی ڈرنک کے ٹن تھے. میں نے 24 گھنٹے سے پانی بھی نہیں پیا تھا.
منہ کسی قدر خشک ہو رہا تھا، اس لیے پیاس نہ ہونے کے باوجود میں نے نصف گلاس ٹھنڈا پانی پیا اور پھر اپنا جائزہ لیا۔ شرٹ اتار کر دیکھنے پر پتا چلا کہ میرا تقریباً پورا ہی جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا اور جا بجا پٹیاں چپکی تھی۔ ان کے علاوہ بھی زخم اور نیل تھے، مگر ان پر پٹی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اب بڑھنے والی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ کوئی زخم خطرناک نہیں تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک دن میں بھر جائیں گے۔ میں وقت گزاری کے لیے ایک بڑا سیب لے کر بستر پر دراز ہو گیا اور سیب سے شغل کرنے لگا۔ مجھے اپنے ساتھیوں کا خیال آیا کہ ان کی کیا حالت ہوگی جب ان کے سامنے مجھے بے بس کر کے لے جایا جا رہا ہوگا، وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ اچانک مجھے ڈیوڈ کی بات یاد آئی کہ درگاہ میں بعد میں ہونے والے واقعات کی خبر مجھے اخبارات سے مل جائے گی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بجایا تو چند لمحے بعد باسو نے دروازہ کھولا۔ مجھے تازہ ترین اخبارات چاہیے، اگر آج صبح کا وقت ہے تو کل کے اخبارات بھی درکار ہوں گے، جتنے بھی مل جائیں سب لے آؤ۔ اس نے سارے لا کر دروازہ بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اخبارات کا ایک بنڈل اٹھائے نمودار ہوا۔ اس نے یہ بنڈل فرش پر رکھ دیا۔ اس میں شہر میں ملنے والا ہر اخبار موجود ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا یہ گزشتہ روز کے اور آج کے تازہ اخبار تھے۔ اس کا مطلب تھا نیا دن طلوع ہو گیا تھا۔ اردو اور انگلش کے کوئی درجن بھر اخبار تھے اور ان کی 2 دن کی کاپیاں تھیں۔ میں نے چن کر کچھ معتبر اخبارات نکالے اور ان میں درگاہ سے متعلق خبریں پڑھنے لگا۔ وہاں ہونے والی قتل و غارت گری اور ہنگامہ اتنا بڑا تھا کہ آج کی بیشتر خبریں بھی اسی کے بارے میں تھی۔ دراصل رات کے آخری پہر تک جاری رہنے والے ہنگامے کی اطلاعات اگلے دن کے اخبارات تک دیر سے پہنچی اور اکثر اخبارات میں محدود خبر تھی۔ البتہ آج بھرپور کوریج کی گئی تھی۔ مجھے تمام خبریں دیکھنے میں 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ ان خبروں کا خلاصہ یہ تھا کہ درگاہ پر باہر سے نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور وہاں موجود افراد کو قتل کرنے لگے۔ درگاہ کے محافظوں اور وہاں موجود ایسے مسلح افراد جن کے بارے میں پولیس کو یقین ہے کہ ان کا تعلق غیر قانونی قرار دی جانے والی مسلح تنظیموں سے تھا، انہوں نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، مگر وہ تعداد میں زیادہ اور منظم تھے۔ ان کی قیادت فاضلی نامی شخص کر رہا تھا جو کچھ عرصہ پہلے تک درگاہ سے متعلق تھا، مگر پھر کسی وجہ سے وہ مرشد اور درگاہ کی دشمنی پر اتر آیا۔ فاضلی کے بارے میں یہ بیان یقیناً مرشد نے دیا ہوگا، مگر اس نے میرا ذکر نہیں کیا۔ اگر کیا تھا تو یہ خبر ابھی پریس اور میڈیا تک نہیں پہنچی تھی۔ باہمی لڑائی میں تقریباً 100 سے زائد افراد مارے گئے تھے اور درگاہ اور گدی نشین خاندان سے متعلق 2 درجن سے زیادہ لوگ پہلے ہی مارے جا چکے تھے۔ بعض اخبارات نے یہاں ماضی میں ہونے والی ہنگامہ آرائیوں کے بارے میں بھی لکھا تھا، اگرچہ بیشتر اخبارات اور خبر نویسوں کا جھکاؤ مرشد کی طرف تھا، کیونکہ بظاہر اسے نقصان ہوا تھا اور اس پر حملہ کیا گیا تھا۔ لیکن کچھ سنجیدہ صحافیوں نے سوالات اٹھائے تھے اور اپنی رپورٹس میں اشارے دیے تھے کہ یہ درگاہ نہ صرف عیاشی کا اڈا ہے بلکہ یہاں دوسرے غیر قانونی دھندے بھی زور و شور سے جاری رہے ہیں جن سے پولیس چشم پوشی کرتی رہی ہے۔ حکومت اس بارے میں وسیع پیمانے پر تحقیق کرے کہ آخر یہ جگہ اتنے ہنگاموں کا مرکز کیوں ہے۔ پولیس رپورٹ بہت لگی بندی تھی اور اعلیٰ پولیس افسران نے پریس سے کہا کہ اب تک کسی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی۔ بچ جانے والے حملہ آور پولیس کی آمد سے پہلے فرار ہونے میں کامیاب رہے تھے۔ اس سوال پر کہ پولیس کئی گھنٹے کی تاخیر سے کیوں پہنچی تو ان افسران نے علاقے میں بجلی اور موبائل کمیونیکیشن کی بندش کو اس تاخیر کا ذمہ دار قرار دیا۔ حملہ آوروں نے تمام رابطے منقطع کر دیے تھے، البتہ وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکے کہ علاقے میں گشت کرنے والی پولیس فائرنگ اور دھماکوں کی آواز سن کر بھی وقوع پر کیوں نہیں پہنچی تھی۔ تفتیش ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، اس لیے پولیس افسران کے پاس جان چھڑانے کا بہانہ تھا اور بعد میں وہ یہ کہہ کر بات کرنے سے انکار کر سکتے تھے کہ اس سے مجرموں تک رسائی میں مشکل ہوگی اور چند ماہ بعد خود پریس کو اس کیس سے کوئی دلچسپی نہیں رہے گی۔ میں نے محسوس کیا کہ مرشد پر فرد جرم عائد ہونا مشکل ہے۔ ایک تو وہ خود شکار ہوا تھا اور دوسرے کوئی حملہ آور پولیس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ درگاہ کے تمام اہم لوگ اور وہاں باہر سے منگوائے گئے کرائے کے گوریلے مارے جا چکے تھے اور اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ مرشد کا ان کے بارے میں کیا موقف تھا۔ میرے لیے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سارے ہنگامے میں کہیں میرا ذکر نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور باسو ناشتے کی ٹرالی اندر لایا۔ اس نے اسے میز کے پاس چھوڑا اور خود باہر نکل گیا۔ ٹرالی میں توست، مکھن، جیم، شہد، ابلے اور تلے ہوئے انڈوں کے ساتھ چائے اور کافی کے سربا مہر مگ تھے جن میں دونوں چیزیں گرم حالت میں موجود تھی۔ میں نے ناشتے سے بھرپور انصاف کیا۔ ناشتے کے بعد چائے اور کافی سے شغل کرتے ہوئے باقی اخبارات اور ان کی خبروں کا جائزہ لیا۔ ان میں سے بیشتر نے حقائق پر سنسنی خیزی کو ترجیح دی تھی۔ کچھ اخبارات نے تصاویر بھی حاصل کر لی تھی جو بہت اہتمام سے کلر میں شائع کی اور ان میں سے بیشتر ناقابل دید مناظر کی تھی۔ ان میں کٹی پھٹی لاشیں اور تباہ شدہ عمارات کی تصاویر شامل تھی۔ بعض جوغادری صحافی خاصی دور کی کوڑیاں لائے تھے اور اس واقعے کے ڈانڈے انہوں نے پڑوسی ملکوں سے لے کر خاصے دور دراز کے ملکوں تک ملاتے ہوئے اسے ایک بین الاقوامی سازش قرار دیا تھا۔ سیاسی جماعتوں کی اپنی تشریحات تھی اور تقریباً سب نے اسے سازش قرار دیا تھا۔ ناشتہ اور اخبارات سے فارغ ہو کر میں آرام کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد باسو اندر آیا اور اس نے ساتھ چلنے کو کہا۔
وہ مجھے ڈاکٹر لنگ کے پاس لایا. یہ وہی مشینوں والا کمرہ تھا، مگر اس نے مجھے آم سے کاؤچ پر لیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، سوائے انڈر ویئر کا سب کپڑے اتار دو اور یہاں لیٹ جاؤ. وہ کس لیے؟ تمہارے زخم چیک کرنے ہیں. میں نے ایسا ہی کیا. اس نے پٹیاں ہٹا کر میرے زخموں کو دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی قدر حیران تھا. تمہارے زخم عام انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے بھر رہے ہیں. ہاں ایسا ہوتا ہے. نارمل زخم 2-3 دن سے زیادہ نہیں رہتے اور معمولی زخم 12 گھنٹے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے جسم پر کوئی 2 درجن پٹیاں چپکی ہوئی تھی. اس نے انہیں اتارا تو صرف 2 زخموں پر دوبارہ پٹی لگانے کی ضرورت پیش آئی. وہ متجسس تھا کہ میرے زخم اتنی تیزی سے کیوں بھرتے ہیں، مگر میں نے اسے حکیم قادس اور اس کے دواؤں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. ڈیوڈ سے جانتا تھا، اگر وہ بتا دیتا تو اس کی مرضی تھی. جب سے فاضلی نے مجھے ڈاکٹر لنگ کی اصلیت بتائی تھی، مجھے اس سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی. میں نے اسے سرسری انداز میں پوچھا، تم کب سے ڈیوڈ کے لیے کام کر رہے ہو؟ شروع سے. میرا باپ ڈیوڈ کے باپ کا ملازم تھا. وہ تائیوان میں برطانیہ کا اولین سفیر بھی تھا. جب وہ ریٹائر ہو کر واپس برطانیہ گیا تو میرے باپ کو ساتھ لے گیا. میں اس وقت 10 سال کا تھا. میں نے تعلیم برطانیہ میں حاصل کی. اوہ، تو گویا تم خاندانی غلام ہو. اس کا چہرہ بگڑ گیا. میں ڈیوڈ شاہ کا ملازم ہوں. ہاں، جیسے تمہارا باپ اس کے باپ کا ملازم تھا. کیا فرق ہے تم میں اور باسو میں؟ بلکہ وہ بہتر ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے آ رہی ہے اور تم سوچ سمجھ رکھ کر بھی ڈیوڈ کے غلام ہی ہو. میں ملازم ہوں. وہ غرایا. کیا تم ڈیوڈ شاہ کو چھوڑ سکتے ہو؟ میرے لہجے میں چیلنج تھا. اس کا لہجہ بدلا. میں کسی بھی وقت ملازمت چھوڑ سکتا ہوں، لیکن یہ کام میری مرضی کے مطابق ہے. یہ خیال ہے تمہارا. مغرب کا استعماری دور آج بھی جاری ہے اور اسے اس خطے میں اپنے لیے غلاموں کی آج بھی کمی نہیں ہے. ڈاکٹر لنگ نے باسو سے کہا، لے جاؤ اسے. میں کھڑا ہو کر اپنا لباس پہننے لگا. تم شادی شدہ ہو؟ ہاں. بچے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں میرے. تب ان میں سے کسی کو باسو جیسا کیوں نہیں بنایا؟ یہ بھی تو کسی کی اولاد ہوگا. تم بہت فضول بکواس کرتے ہو. تم لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ جو تم اتنا بولتے ہو؟ یہ ہمارا قومی مشغلہ ہے. ہم آج کے عملی دور میں بھی قدیم یونانی سائنس کی عملی تفسیر ہیں. زبان سے مسئلے حل کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں اور عمل کرتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے. تبھی تو تم ایشیا میں بھی سب سے پیچھے ہو. مجھے تسلیم ہے اور وجہ میں تمہیں بتا چکا ہوں. چلو. باسو نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا تو مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا. میں نے راستے میں اس سے کہا، مجھے لنچ میں سبزیاں اور چکن کا سوپ درکار ہوگا، کنگ سائز پیالے میں. اس نے بغیر کسی رد عمل کے مجھے کمرے میں دھکیل دیا، مگر مجھے معلوم تھا کہ سوپ آئے گا اور ایسا ہی ہوا. 2 گھنٹے بعد سبزیوں اور چکن سے بنا ہوا کسی قدر گاڑھا اور مقوی سوپ آ گیا. جب میرے زخم تیزی سے بھرتے ہیں تو مجھے خوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے. صبح میں نے بھرپور ناشتہ کیا تھا اور مجھے چند گھنٹے بعد بھوک لگنے لگی تھی. سوپ پی کر اور کوئی آدھا درجن سیب کھا کر میری تسلی ہوئی. اب مجھے ریسٹ کرنا تھا. اب تک مجھے دواؤں کی مدد سے سلایا جاتا رہا تھا، اس لیے قدرتی نیند کی کمی بہرحال قائم تھی. میں لیٹا اور چند منٹ بعد گہری نیند سو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو ایسا لگا جیسے میں 6-7 گھنٹے سویا ہوں. طبیعت کسی قدر سست مگر ٹھیک تھی. میں انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا. پھر میں نے دروازہ بجایا. چند لمحے بعد دروازہ کھلا تو سامنے باسو کھڑا تھا اور خلاف توقع اس نے مکمل لباس پہنا ہوا تھا. عام قسم کی پتلون اور شرٹ میں وہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا. پیروں میں لیدر شوز تھے، ورنہ میں نے اسے ہمیشہ ننگے پاؤں ہی دیکھا تھا، سوائے درگاہ پر حملے کے موقع پر جب اس نے خاص بلٹ پروف جوتے پہنے تھے. میں نے اسے اپنی ضرورت سے آگاہ کیا تو اس نے سر ہلا کر مجھے ایک طرف راستہ دیا. میں اس کے ساتھ واش روم تک آیا. وہاں سے فارغ ہوا تو اس نے مجھے ڈیوڈ کا پیغام دیا. باس تمہارا انتظار کر رہا ہے. ڈیوڈ اپنے اسی کمرے میں تھا. وہ ہمیشہ سوٹڈ بوٹڈ رہتا تھا، لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ خاص تیار ہے. اس کا بڑے سائز کا قیمتی بریف کیس اس کے پاس تھا. اس کا گرگا خاص حسب معمول اس کے عقب میں ساکت کھڑا تھا. باسو مجھے اندر چھوڑ کر چلا گیا. ڈیوڈ شاہ نے چائے کا اہتمام کیا ہوا تھا اور یہ خالص انگریزی انداز کی چائے تھی. اس کے ساتھ بہت اعلیٰ درجے کے خستہ بسکٹس اور کوکیز تھے. اس کے گرگے نے اس کے اشارے پر ہم دونوں کے لیے چائے تیار کی اور سرو کی. چند سپ لینے کے بعد اس نے اچانک کہا، شہباز میں واپس جا رہا ہوں. میرا دل دھڑکا، لیکن میں نے رد عمل نہیں دیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا. میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے تم وادی آؤ گے اور ستارے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ہی وہاں پہنچو گے. مجھے معلوم تھا کہ ڈیوڈ شاہ کچھ پراسرار علوم سے واقفیت کے ساتھ ستاروں کا علم بھی جانتا ہے، جسے عرف عام میں علم نجوم بھی کہتے ہیں. میں نے اسے اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا. ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بے جان ستارے اور سیارے انسان کے آفعال پر اثر نہیں ڈال سکتے. جب ایسا ہوگا تب تم دیکھ لو گے. اوکے، پھر ملاقات ہوگی تم سے. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے بریف کیس اٹھایا تو میں نے اٹھنا چاہا، مگر مجھے لگا جیسے میرے جسم میں جان نہ ہو. میں بمشکل ذرا سا اوپر ہوا اور دوبارہ صوفے پر گر گیا. اس بار میں سیدھا بھی نہ رہ سکا بلکہ ذرا سا ڈھلک گیا.
ڈیوڈ میرے پاس آیا. اس نے جھک کر میرا شانہ تھپکا. ڈونٹ وری, یہ بے ضرر سی دوا ہے, 3 گھنٹے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. مجھے چائے میں کچھ دیا گیا تھا. میں گہری سانس لے کر رہ گیا. اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہے, تم چند گھنٹوں بعد اپنے ساتھیوں کے پاس ہو گئے. یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا. اس کا گرگا بھی اس کے پیچھے تھا. میرا خیال تھا کہ اب باسو آئے گا, مگر اس کی جگہ 2 مقامی آئے اور انہوں نے سب سے پہلے میرے چہرے پر کپڑے کا غلاف چڑھایا اور پھر وہ ویل چیئر لائے اور اس پر بٹھا کر وہ کسی گاڑی تک لائے مجھے, اور پھر مجھے اٹھا کر عقبی سیٹ پر ڈال دیا. اس دوران میں میرا جسم مکمل طور پر بے حس و حرکت ہو گیا تھا. دوا یقیناً چائے کے کپ میں پہلے سے موجود تھی, لیکن یہ عجیب دوا تھی. اس نے میرا جسم مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا. حد تو یہ کہ میں پلکیں بھی نہیں جھپکا پا رہا تھا اور نہ ہی آنکھوں کو اپنی مرضی سے گردش دے سکتا تھا, مگر میرا دماغ مکمل طور پر بیدار تھا اور سوچنے سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت برقرار تھی. گاڑی سٹارٹ ہو کر روانہ ہوئی. اندر اے سی کی خنکی تھی اور گاڑی کے باہر اگر ٹریفک تھا بھی تو اس کا شور بہت کم تھا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی کہیں رکی اور مجھے اس سے نکال کر تقریباً 20-25 قدم دور لے جایا گیا. یہ سفر میں نے 2 آدمیوں کے ہاتھوں میں کیا. پتہ نہیں یہ وہی تھے یا کوئی اور افراد تھے. دوران سفر انہوں نے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا اور نہ ہی مجھے پارک کی اس بینچ پر بٹھاتے ہوئے کچھ کہا. ایک نے میرے سر سے غلاف اتارا اور دوسرے نے مجھے یوں ٹکا کر بٹھایا کہ میں گر نہ سکوں. پھر میری ٹی شرٹ تلے پجامے سے ہی میرا ہی موبائل اٹکا کر وہ چلے گئے. بینچ کا رخ ایسا تھا کہ میں دیکھ نہ سکا کہ وہ کس گاڑی میں مجھے یہاں تک لائے تھے. رات کا وقت تھا اور لگ رہا تھا کہ سورج غروب ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے. اپنی بناوٹ اور شادابی نیز بے رونقی سے یہ اسلام آباد کا ہی کوئی پارک لگ رہا تھا. مجھے چائے پیے 1 گھنٹے کا وقت ہو چکا تھا اور ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ 3 گھنٹے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اگر وہ مجھے یوں چھڑوانے کے بجائے میرے ساتھیوں کو اطلاع کر دیتا تو مجھے یہاں بیٹھ کر اذیتناک انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ میں کب اس قابل ہوں گا کہ موبائل سے کال کر سکوں. کچھ دیر بعد میرے دائیں طرف سے کچھ افراد کے بات کرنے کی آواز آئی, مگر میں گردن گھما کر نہیں دیکھ سکتا تھا. ناک کی سیدھ میں دیکھنے پر مجبور تھا. آواز سے لگ رہا تھا کہ بولنے والوں کو میری موجودگی کا علم نہیں تھا. شاید درمیان میں کوئی باڑ یا جھاڑی تھی. بولنے والا ایک جوڑا تھا جو میاں بیوی ثابت ہوئے اور وہ اپنے جوان ہونے والے بچوں کی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. خاتون بولی, آپ نے عدنان کے گھر آنے کی ٹائمنگ نوٹ کی؟ مرد, نہیں, میں تو مومل کے لیے پریشان رہتا ہوں. وہ آج کل مغرب کے بعد آتی ہے. وہ کوچنگ جاتی ہے. عدنان بھی تو کوچنگ جاتا ہے. وہ بیٹا ہے, بیٹی پر زیادہ نظر رکھنی چاہیے. بیٹوں پر بھی تو پوری نظر رکھنی چاہیے. ابھی تم صرف مجھ پر نظر رکھو. دیکھو یہاں کتنا سناٹا ہے اور موسم بھی اچھا ہو رہا ہے. خاتون ہنس کر بولی, کیا بات ہے, بڑا رومانٹک موڈ ہو رہا ہے تمہارا. مجھے یاد آ گیا جب میں تمہارے کالج کے باہر کھڑا ہوتا تھا کہ ایک تمہاری جھلک ہی نظر آ جائے. خاتون شرما کر بولی, اور وہ جب شام کو پارکوں میں ملتے تھے. اس سے آگے کی گفتگو زیادہ رومانی اور زیادہ سنسنی خیز تھی. میں ٹھنڈی سانس بھرنے کے قابل بھی نہیں تھا. جس قسم کے رومان کے بعد انہوں نے شادی کی منزل پائی تھی, اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا سمجھ میں آتا تھا. بالآخر انہوں نے مجھے دیکھ لیا. یہ کون ہے جو ہماری باتیں سن رہا ہے؟ مرد خفکی سے بولا. خاتون بھی برہمی سے بولی, چلے یہاں سے, یہاں تو کوئی پرائیویسی نہیں ہے. چند منٹ بعد پھر کسی کی آواز آئی, یہ کون ہے؟ بولنے والا آواز سے لڑکا اور لفنگا لگ رہا تھا. دوسرا بھی ویسے نکلا, آدمی ہے, تجھے نظر نہیں آ رہا؟ وہ تو ہے, پر یہ ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ تو جا کر پوچھ لو اس سے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے کسی قدر عقب میں دائیں طرف تھے. مجھے خطرہ تو نہیں تھا, مگر وہ مجھے بے بس پاتے تو شیر ہو جاتے اور شاید مجھے لوٹ لیتے. لوٹنے کے لیے سوائے موبائل کا کچھ نہ تھا. اس کے باوجود مجھے لوٹنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. جب میری طرف سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا تو ان کی ہمت بڑھی اور وہ میرے پاس آئے. ایک نے میرا بازو ہلایا مگر میں گرا نہیں. دوسرے نے سامنے سے آ کر دیکھا. آنکھیں تو کھلی ہیں پر لگتا ہے کہ ہوش میں نہیں ہے. پیے ہوئے ہوگا, دیکھ کیا ہے اس کے پاس. دوسرا میرے لباس پر ہاتھ مارنے لگا, مگر اس سے پہلے کہ وہ موبائل کے پاس پہنچتا پہلے نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا, اوئے یہ کہاں سے آ گئے؟ دوسرے نے گردن گھما کر دیکھا اور بولا, چل نکل یہاں سے. ایسا لگ رہا تھا کہ ان دونوں سے بھی بڑے بدماش آ گئے تھے جنہیں دیکھ کر وہ 9-2-11 ہو گئے تھے. آوازیں نزدیک آنے لگی. جلدی مجھے ان کی گفتگو سے پتہ چل گیا کہ وہ پولیس والے تھے. وہ کسی مبینہ مجرم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو گزشتہ رات ان کی تفتیش کی تاب نہ لاتے ہوئے راہیے ملک قدم ہو گیا تھا اور انہیں اس کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بیان کرنی پڑی تھی. اس پر لواحقین نے حسب معمول ملزم کی موت کو پولیس تشدد کا نتیجہ قرار دیا تھا. میرے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی کیونکہ میں گل محمد بنا ہوا تھا اور ذرا بھی جنبش نہیں تھی. پولیس والے بجا طور پر مجھے نشے میں سمجھ سکتے تھے اور اٹھا کر لے جا سکتے تھے. وہ نزدیکی بینچ پر آ بیٹھے اور میری پرواہ کیے بغیر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا. میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ وہ آپس میں گفتگو کرتے رہیں یا یہاں سے دفان ہو جائیں لیکن میری طرف متوجہ نہ ہو. دعا کے بارے میں سنا ہے کہ وہ رائے گاہ نہیں جاتی.
یا تو جیسے مانگی جاتی ہے ویسے قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ مزید بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ میری یہ دعا بھی فوری قبول نہیں ہوئی اور بالآخر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ اوئے یہ کون ہے؟ اتنی دیر سے ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے؟ وہ چیک کر زندہ بھی ہے یا کوئی مار کر ادھر بٹھا گیا؟ وہ چھوڑ یار، کوئی بابو ہوا نا تو بعد میں گلے پڑ جائے گا۔ وہ ڈر گئے کہ اسلام آباد میں ہر تیسرا بندہ کوئی نہ کوئی سرکاری افسر ہوتا ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، مگر بدقسمتی سے اسی لمحے میرے پاجامے میں اٹکے موبائل نے بیل دی۔ وہ آن تھا اور پتہ نہیں کون مجھے اس وقت یاد کرا تھا۔ بیل سن کر وہ چونکے، اور جب تیسری بیل بجنے پر بھی میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تو وہ متوجہ ہو گئے۔ اوئے یہ تو ایسے ہی بیٹھا ہے، وہ دیکھ تو لے کہیں سچ مچ نہ مر گیا ہو، پر سانس تو لے رہا ہے۔ دوسرے نے اعلان کیا، پر دیکھنا تو چاہیے نا۔ وہ تینوں اٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں پہلی بار دیکھا۔ وہ اسلام آباد نہیں بلکہ پنجاب پولیس کی وردی میں تھے۔ میں نے کوشش کی کہ مسکراؤں تاکہ ان کو ذرا معمول کے مطابق لگوں، مگر میرے ہونٹوں اور چہرے کے عضلات میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ ایک نے میرے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ میری پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ موبائل کی بیل بج بج کر چپ ہو گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ دوبارہ بجنے لگی۔ پہلے نے مجھ سے کہا، او میاں جی خیر تو ہے؟ او میرا تو خیال ہے پیے ہوئے۔ دوسرا بولا اور میرا منہ سونگنے کی کوشش کی، پر بو تو نہیں آ رہی۔ کوئی اور نشہ نہ کیا ہو، میں تو سوچ رہا ہوں ریسکیو والوں کو کال کرتے ہیں۔ او یار پہلے اس ماں کے یار کو تو چپ کراؤ، دماغ خراب کر دیا ہے۔ پہلے نے موبائل کی طرف اشارہ کیا، تو کرا دے، موبائل اس کے پاجامے میں ہے۔ تیسرا بولا۔ میں نے ان کی آوازوں سے انہیں شناخت کیا۔ اس پر پہلے نے کہا، اوہ پاجامے کی اولاد، اس میں جیب کہاں ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے خفیہ جیب ہو، آج کل لوگ اسی میں موبائل رکھتے ہیں۔ دوسرا دور کی کوڑی لایا تو بادل ناخواستہ پہلے والے نے میری ٹی شرٹ اوپر کی اور پاجامے کے لاسٹک میں پھنسا موبائل نکال لیا۔ اسی لمحے بیل بند ہو گئی۔ ان کے پاس ٹارچ تھی، وہ جلا کر میرا معائنہ کرنے لگے۔ اس نے میری آنکھیں چیک کی، نشے میں تو نہیں ہے؟ تب بیمار نہ ہو، کوئی دورہ نہ ہو، ریسکیو کو کال کرتے ہیں۔ اور چپ کر جا ریسکیو کا ماما، پہلے والے نے کہا، اور پھر میری جامع تلاشی مکمل کر لی۔ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، بندہ مشکوک ہے، اسے تھانے لے چلتے ہیں۔ وہ چھوڑ یار، پہلی ایک گلے پڑا ہوا ہے، یہ بھی بربرا گیا نا تو ڈبل مصیبت آ جائے گی۔ چھوڑ یار گھر چلتے ہیں۔ دوسرا بولا، او نہیں یار، مجھے کھاتے پیتے گھر کا لگ رہا ہے، مال پانی مل جائے گا۔ وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ دوسرا اور تیسرا اس تجویز کے خلاف تھے، مگر پہلے والے نے مال پانی کا ذکر کر کے ان کی مخالفت کو کمزور کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب شاید مجھے دوسری مرتبہ تھانے کی زیارت کرنی پڑے گی۔ پہلی بار جب اکرم چشتی کی وجہ سے گیا تھا اور وہاں میرا حشر ہونے والا تھا، مگر ندیم نے بروقت پہنچ کر میری گلو خلاصی کرائی تھی۔ اس بار نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو۔ انہوں نے آپس کی بحث میں 15-20 منٹ ضائع کیے، مگر فیصلہ میرے خلاف کیا۔ وہ بندے تھانے لے جانے پر متفق ہو گئے۔ وہ بغیر FIR کے مجھے حوالات میں ڈال دیتے، تب بھی ان کو کوئی نہ پوچھتا۔ ان میں ایک SI تھا اور باقی 2 ASI تھے، مگر ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ آپس میں دوست بھی تھے، ورنہ اس طرح بات نہ کرتے۔ پر لے کر جائیں گے کیسے؟ موٹر سائیکل پر بٹھا کر؟ ٹیکسی کر لیں گے، اس کا کرایہ بھی بعد میں یہی دے گا۔ تیسرا ٹیکسی لینے روانہ ہوا۔ میں اپنی قسمت پر افسوس کرنے لگا۔ موبائل کی بیل پھر بجی۔ پہلے والے نے اسے بند کر دیا۔ یہ بات اس کی گالیوں اور باتوں سے ظاہر تھی جو وہ بار بار بیل بجنے پر کر رہا تھا۔ مجھے مایوسی ہوئی، شاید یہ میرا کوئی ساتھی کال کرا تھا۔ اگر وہ ریسیو کر لیتا تو میری بچت کا امکان ہو جاتا، مگر اس نے موبائل آف کر کے یہ امکان بھی ختم کر دیا۔ میں اس دوران میں کوشش کر رہا تھا کہ میرا جسم میرے قابو میں آ جائے، مگر اب تک ایسے کوئی آثار پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ٹیکسی تقریباً 20 منٹ بعد آئی۔ تب تک مجھے دوا استعمال کیے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ٹیکسی لانے والے نے اطلاع دی، چلو اٹھا اسے۔ حکم پہلے والے نے دیا، SI وہی تھا، اب اسے ڈھونا بھی پڑے گا۔ دوسرا کراہا، اس نے تیسرے کے ساتھ مل کر مجھے اٹھایا۔ میں دل ہی دل میں ڈیوڈ شاہ اور اس کے آدمی کو برا بھلا کہہ رہا تھا جو مجھے اس مصیبت میں پھنسا گئے تھے۔ وہ دونوں مجھے اٹھا کر ٹیکسی تک لائے اور اس میں بٹھائے رہے تھے کہ نزدیکی کوئی دوسری گاڑی آ کر رکی اور اس کے دروازے کھلے۔ پھر کسی نے کہا، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں یہ آواز سن کر کھیل اٹھا۔ میرا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ وسیم تھا۔ مجھے اٹھانے والے تیسرے نے غرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں بتاؤں میں کون ہوں؟ یہ ہمارا بندہ ہے۔ جواباً وسیم بھی غرایا، اوئے اوئے یہ کیا ہے؟ دوسرا بولا، اسے پستول کہتے ہیں۔ عبداللہ کی آواز آئی، شاباش، بندے کو ادھر لے آؤ، تم بھی ادھر آ جاؤ۔ عبداللہ نے شاید پہلے کو حکم دیا تھا کیونکہ باقی 2 تو مجھے اٹھائے ہوئے تھے۔ تم پولیس کے کام میں مداخلت کر رہے ہو؟ پہلے والا بولا، تم لوگ ہمارے معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہو۔ اگر پولیس سے تعلق نہ ہوتا تو تمہیں ساتھ لے جاتے اور تمہیں پتہ چل جاتا کہ ہم کون ہیں۔ بہرحال اپنے افسران سے کہنا کہ کرنل مشہدی سے پوچھ لیں۔ جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مجھے ہلکس میں ڈالا۔
میں حرکت کرنے سے قاصر تھا، اس لیے کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا. ان لوگوں کو بھی عجلت تھی، اس لیے میری طرف توجہ دینے کے بجائے وہ وہاں سے کھسک لیے. پتہ نہیں وہ کیسے این موقع پر وہاں پہنچ گئے تھے جب پولیس والے مجھے لے جانے ہی والے تھے. وسیم ڈرائیو کرا تھا. اس نے عبداللہ سے کہا پیچھے دیکھتے رہو، کہیں وہ تعاقب کرنے کی کوشش نہ کریں. عبداللہ ہنس پڑا. یہ ہماری پولیس ہے، مسلح افراد کا کبھی غلطی سے بھی پیچھا نہیں کرتی. چند منٹ بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ پیچھا نہیں ہو رہا تو عبداللہ میرے پاس آیا اور میری نبض ٹٹولی. وائٹل سائن تو ٹھیک ہے، اطلاع دینے والے نے کہا تھا کہ کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے. میرا تو خیال ہے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، ادھر F6 میں جاننے والا ڈاکٹر کلینک کرتا ہے. عبداللہ نے کہا کہاں پر؟ وسیم نے پوچھا تو عبداللہ اسے گائیڈ کرنے لگا. 15 منٹ بعد کلینک آ گیا. عبداللہ اتر کر اندر گیا اور چند منٹ بعد اسٹریچر سمیت آیا. اس نے ایک لڑکے کی مدد سے مجھے اسٹریچر پر منتقل کیا اور اندر لے گیا.